السلام علیکم۔ آج 9 مارچ روز ہفتہ اور الحمدللہ آج ہم روانہ ہو رہے ہیں بلدیہ کی طرف، جو ہمارا سینٹر بنا تھا جہاں پر خصوصی افراد کی سیر و افطار کے لیے راشن کی پیکنگ جو ان کی رجسٹریشن ہوئی تھی، ان کو آج ہم لوگ راشن تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے ہیڈ آفس سے نکل چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ادارے کی گاڑی بھی ہے اور کچھ راشن ہمارے پاس ہے۔ اور آج بلدیہ اور اتحاد ٹاؤن دو اداروں میں ہم نے اپنے سینٹروں میں جو راشن تقسیم کرنا ہے، اور کل سے یہ تقسیم کا مرحلہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے۔ کل شام کو ہم نے کرنگی میں خصوصی افراد میں راشن تقسیم کیا ہے۔ اسی طرح کل بروز اتوار ہمارے ہیڈ آفس میں خصوصی افراد کو راشن تقسیم کیا جائے گا، جو بہت ہی بڑا پروگرام ہوگا ایک، جس میں تقریباً 1100 خصوصی افراد کو راشن دیا جائے گا۔ اس کی رجسٹریشن میں آپ کو بتا دو تقریباً ٹوٹل 2100 لوگوں کی ہوئی ہے 2024 میں، اور ہم نے اس کی تقسیم کا مرحلہ الحمدللہ شروع کر دیا ہے، مگر چند چیزیں ایسی ہیں وہ آپ سے اسکرین پر انشاءاللہ شیئر کی جائیں گی۔ اب بھی اس میں ہمیں ضرورت ہے، اور جس میں آٹا ہے، آئل ہے، چینی ہے اور شربت کی بوتلیں ہیں۔ تو جو ساتھی اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دینا چاہیں ہم سے رابطہ کریں، اور اشیاء کی صورت میں بھی وہ سامان پہنچا سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ رقم دے کر بھی اس ماہ رمضان کے راشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو بروز پیر ہمارا جو آخری جو سینٹر ہوں گے ریڈی گوٹ اور ملیر اور میمن گوٹ، وہاں پر تقسیم کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کا راشن مکمل ان کے گھروں تک پہنچ جائے، اور پورے کراچی کے اضلاع میں مختلف سینٹر بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ خصوصی افراد کو آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو رجسٹریشن کے لیے ادارے کی پالیسی ہے کہ ایک بار آنا ہوتا ہے، کیونکہ تاکہ کوئی مس یوز نہ ہو جائے۔ اکثر ویڈیو میں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں آ پایا تو میری رجسٹریشن نہیں ہوئی۔ ایسے اگر ہم رجسٹریشن کرنے لگ گئے کسی کے NIC پر یا ڈسیبل اس کے سرٹیفکیٹ پر، پھر تو ہر کوئی کسی کا بھی لیٹر اور NIC لا کر رجسٹریشن کر لے گا، مگر ایک بار جو ڈسیبل پرسن ہے اس کو ہمارے ادارے میں یا ہمارے کسی بھی سینٹر میں آ کے انٹری کرانی پڑتی ہے۔ جب انٹری ہوتا ہے ہماری ٹیم ان کو ایک بار دیکھ لیتی ہے ڈسیبلٹی اس کی، تو انشاءاللہ آئندہ اس کو نہیں بلایا جاتا، پھر ہم وہ کارڈ دیکھ کر ہی اور ان کا NIC اور چیزیں دیکھ کر ان کی رجسٹریشن کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ معاونین کے جو تعاون کو اور نصرت ٹرسٹ کی پوری ٹیم کی جو کاوشیں چل رہی ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ماہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نصرت ٹرسٹ کی بہت سی اسکیم ہیں، ہر اسکیم کو آپ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی اسکیم ہماری فوڈ ہیلپ اسکیم کی ہے، جیسے ہمارے سامنے بہت سے پھول سے بچے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں، جن کو آپ نے صرف ان کی خدمت کرنی ہے، اور ان کی مسکراہٹوں پر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ جو ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ اللہ اسی کے ذریعے آپ کی بخشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پھول سے بچے ہیں، اور ان کی تھوڑی سی خدمات ہم نے اپنے ذمہ یہ لی ہے کہ ہم آپ کو ماہانہ ان کی فوڈس یعنی کہ سپلیمنٹ کے لیے آپ کو وظیفہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے 33 بچوں سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، اور آج ہمارے پاس 225 لوگ ایسے بچے رجسٹر ہیں جن کو ہم ماہانہ، کسی کو 3000 روپے، کسی کو 5000 روپے، یہاں تک کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو 20 ہزار روپے منتھلی دیا جا رہا ہے، ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔
پھر اس میں جو بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جن کو گود میں اٹھانا مشکل ہوتا ہے اور وہ اپنے سہارا لے کر یعنی کہ کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو ایسے بچوں کو ہم پھر فری ویل چیئر بھی دیتے ہیں، اور اب تک ہم ہزاروں کی تعداد میں ویل چیئر دے چکے ہیں الحمدللہ۔ پھر ہم نے اس سے آگے اگلا قدم ان بچوں کے لیے رکھا جو ٹانگوں سے معذور ہیں مگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ 2 بچوں سے میری ابھی وہاں بھی ملاقات ہوئی ہے، 2 بھائیوں سے۔ ان کے لیے ہم نے ویکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولا ہے، جس میں ہم موبائل کا ریپیئرنگ کورس یعنی کہ کرواتے ہیں 8 مہینوں میں، اور اسمارٹ ایجوکیشن کی اسکول کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس میں جب بچہ بالکل قابل ہو جاتا ہے موبائل ٹھیک کرنے کا، تو اسی کے گھر کے قریب اس کو موبائل شاپ کھول کے دیتے ہیں، پورا اس میں سامان دلوا کے دیتے ہیں، اور 6 مہینوں کا کرایہ نصرت ٹرسٹ اس کا ادا کرتا ہے۔ اور جب اس کی ارننگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر نصرت ٹرسٹ اس کو دعاؤں کے ساتھ یعنی کہ رخصت کر دیتا ہے، وہ پھر اپنا کمانے لگ جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس بے تاب مثالیں موجود ہیں۔ تو مقصد یہی ہے آپ کے علاقے میں بھی کام کرنے کا۔ ہمیں عمران گھانچی صاحب نے یہاں دعوت دی، اور ہم کراچی میں تقریباً ہم نے 8 سینٹر بنائے تھے، کیونکہ رمضان قریب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، نصرت ٹرسٹ ہر اسکیم کو آپ کی ضرورت کو دیکھ کے کرتا ہے۔ تو رمضان میں پورا ملک میں ایک راشن کا وبالہ ہوتا ہے، اس کی بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ جل شانہ روزے دار کو روزہ افطار کرانے پر اتنا ثواب اس کو بھی دیتا ہے جو روزہ افطار کروا رہا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ روزہ افطار کروانے پر اس کی گردن کو نار جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو تمام لوگ اسی خدمات میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ ایسے خصوصی افراد جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، یا ان کے ایسے بچے جو ان کے والدین روزہ رکھتے ہیں، تو ہم لوگ ان کی رجسٹریشن کرتے ہیں۔ ہم نے کراچی میں 8 اضلاع میں سینٹر بنایا، اس میں سے دوسرا سینٹر ہمارا یہ بلدیہ کا ہے۔ اس سے آگے ہمارا سینٹر ہے جہاں آج دوپہر کے بعد جو تقسیم ہوگی راشن کی، وہ اتحاد ٹاؤن ہے۔ کل سے ہمارا تقسیم کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے، اس کی رجسٹریشن 1 شعبان کو شروع ہوتی ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیے گا، ہمارا پیج بھی ہے نصرت ٹرسٹ فار اسپیشل چلڈرن، اس میں ہر چیز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ جو اس میں واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے اسٹیٹس پہ ہر چیز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا عید آ رہی ہے۔ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں مفتی محمد محی الدین صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس تیاری میں میں چاہتا ہوں میری اولاد اور ہم لوگ لگتے ہیں، مثال کے طور پر رمضان ہے راشن کی فکر، عید ہے کپڑوں کی فکر، بقرہ عید ہے گوشت کی فکر، تو کوئی بھی فکر ایسی نہ ہو جس میں ہم اپنی خوشیوں میں خصوصی افراد کو داخل نہ کریں۔ تو ہماری ہر خوشی میں، ہر آپ کے غم میں ہم شامل ہیں۔ عید میں بچوں کو کپڑے دیتے ہیں، عید کے صبح کا ناشتہ دیتے ہیں، اور ان کا عید کا سوٹ دیتے ہیں۔ رمضان میں اب راشن کی اسکیم چل رہی ہے، اس میں 2100 لوگوں کو ہم نے رجسٹر کیا۔ ملیر میں سینٹر بنایا، کلفٹن میں بنایا، بلدیہ میں بنایا، اتحاد ٹاؤن میں بنایا، ریڈی گوڈ میں بنایا، ملیر میں بنایا، میمن گوڈ میں بنایا۔ یہ تمام ہمارے ادارے تھے، اس کی رجسٹریشن مکمل ہو گئی۔ 1 شعبان سے رجسٹریشن ہوتی ہے، اور 2100 لوگوں کو رجسٹر کیا گیا ہے۔ اب ان کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہے۔ بس میں تمام اپنے معزز مہمان خصوصی جو ہمارے ہیں، جو یعنی کہ یہاں کے سیکٹر انچارج ہیں، اور ہمارے یہاں ہال کے اونر ہیں، بہت سے دوست احباب ہمارے موجود ہیں، میں تمام کو مشکور ہوں کہ آپ ہماری اس چھوٹی سی نیکی میں آپ نے حصہ ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعریف کی نا کہ جو انسان کسی کو روزہ افطار کروائے اور اس کے لیے اتنا اجر ہے، تو اس میں سے کچھ صحابی غریب بھی تھے۔ تو ان صحابی نے فوراً حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کہ ہم میں سے تو ہر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا، لم یجد، ہم میں سے ہر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہم اپنے روزے افطار کا انتظام کریں یا لوگوں کو کھلائیں۔ تو حضور نے عجیب بات کی تھی، حضور نے کہا تھا اگر تم کسی روزے دار کو ایک کھجور کا دانہ کھلا دو، یا ایک شربت کا پانی کا گھونٹ پلا دو، یا سادے پانی کا بھی گھونٹ پلا دو گے، اللہ اس پر بھی تمہاری گردن کو نار جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ تو آج ہمارا یہ آنا اور آپ کا یہاں آمد، وقت نکال کر آنا آپ لوگوں کے لیے، اللہ جل شانہ ان کے وقت کو قبول فرمائے، ہمارا ملنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ بلدیہ میں بھی ہمارا ارادہ ہے، انشاءاللہ یہاں پر آفس کھولا جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کو اتنا دور نہ آنا پڑے۔ یہیں جیسے آپ کی رجسٹریشن ہوئی اور ہم ہی آپ کی خدمت کے لیے آئے، انشاءاللہ ہم اس طرح آتے رہیں گے، اور آپ کی ہر خوشی میں ہم شامل ہیں، ہر غم میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ادارے کے لیے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رمضان کی خوشی میں آپ کو نظر انداز کرنے نہیں ہوگے سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ کام ہو رہا ہے اتنا بڑا، باقی اس سے پہلے اتنا بڑا کام ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہ نصرت ٹرسٹ کا بہت بھروسہ ہے، بہت اعتماد ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو باہر رکھیں اور دور تک لے کے جائیں۔